اگر آج آپ کے دل میں کوئی ٹوٹا ہوا خواب ہے، اگر کوئی دعا ہے جو سالوں سے آپ کی آنکھوں میں نمی بن کر ٹھہری ہوئی ہے، اور اگر کوئی حاجت ہے جو دروازوں پر دستک دیتے دیتے تھک چکی ہے، تو آج میں آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت بتانے والی ہوں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جب دل کے یقین کے ساتھ پڑھے جائیں تو بند تقدیر کھلنے لگتی ہے، بند دروازے آپ کے قدموں میں بچھنے لگتے ہیں، اور وہ حاجتیں جو ناممکن لگتی تھیں وہ رب کے کرم سے یوں پوری ہوتی ہیں جیسے اندھیری رات کے بعد طلوع فجر۔ آج آپ لوگوں کی زندگی کی فجر طلوع ہونے والی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف ایک آیت نہیں، زندگی بدل دینے والا راز۔ میری بات آخر تک ضرور سننی ہے، کیونکہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے والی ہوں وہ سن کر آپ کا ایمان ضرور مضبوط ہوگا کہ میرا اللہ میرے لیے بھی کر سکتا ہے اور وہ ضرور کرے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی حالات میں ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے دل کی ساری الجھنیں دور کرے اور آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے گھروں میں سکون نازل فرمائے اور آپ لوگوں کے چہرے ہمیشہ نور والے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کی ایک ایسی عظیم آیت کا وظیفہ بتاؤں گی جس نے لاکھوں لوگوں کے حالات بدل دیے، اور یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ توکل کا دروازہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا راز ہے، اور یہ زندگی کو روشنیوں میں داخل کرنے کا راستہ ہے۔ اور اس آیت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سناؤں گی کہ جس سے آپ محسوس کریں گے کہ سچ میں اللہ پاک کی مدد کبھی دیر سے آ سکتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے، اور جب آتی ہے نا تو انسان کی سوچ سے بھی بہتر انداز میں آتی ہے۔ تو میری بہنوں، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سننا ہے، دیکھنا ہے، کیونکہ جو باتیں اس میں آنے والی ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کی زندگی کا رخ بھی بدل دیں۔ دیکھیں، ہم سب مشکلات سے گزرتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اور کبھی دل کی پریشانیاں، کبھی دعائیں جو ہماری پوری نہیں ہوتی، اور کبھی آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں اور کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ اور پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا اللہ میری سنتا نہیں؟ کیا میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی؟ کیا میری حاجت پوری نہیں ہو سکتی؟ یا شاید میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ اللہ مجھے وہ دے دے جس کی میں دعا کرتی ہوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی اگر تم یقین کرو گے کہ میرا اللہ کر سکتا ہے تو وہ ضرور کر کے دکھائے گا۔ اگر تم ٹوٹ کر اس سے مانگو گے تو وہ ٹوٹ کر تمہیں دے گا۔ اور یہی یقین، اسی ایمان اور اسی توکل کی بنیاد اسی آیت میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آج ہم اسی یقین کو، اسی توکل کو اور اسی آیت کے ذریعے اپنے دلوں سے اتاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، کبھی کبھی رب اپنی مدد کو ایسے راستے سے بھیجتا ہے نا جس کا ہمیں وہم بھی نہیں ہوتا، اور یہی وہ راز ہے جو آج کی اس کہانی میں آپ کو ملنے والا ہے۔ تو میں اب آپ کو وہ سٹوری سناؤں گی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی، جس میں ایک بیوہ عورت تھی اور وہ بالکل اکیلی تھی، تنہا تھی، اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور ان کی کفالت بھی اسی عورت کے کندھوں پہ تھی، اور وہ غریب بھی بہت تھی، نہ اس کے پاس کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ تو وہ کام یہ کرتی تھی کہ راتوں کو بیچاری جاگتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے وہ سوت کاٹتی تھی اور اسے بیچ کے اپنی بچیوں کا پیٹ پالتی، کیونکہ محنت انسان
آسان نہیں ہوتی، مگر جب ماں محنت کرتی ہے نا تو وہ پتھر کو بھی توڑ سکتی ہے، صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے۔ اسی طرح وہ عورت برسوں سے یہی کام کر رہی تھی۔ ایک دن آزمائش کا لمحہ آیا تو وہ ہمیشہ کی طرح رات بھر سوت کاٹتی رہی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو اس نے وہ سارا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھا تاکہ بازار میں جا کے اسے بیچ سکے اور بچیوں کے لیے کچھ کھانا خرید سکے۔ لیکن ہوا کیا، چلتے چلتے اچانک اوپر سے نا ایک بڑا سا پرندہ آیا۔ تیزی سے وہ اس کی جو ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک کپڑا جو پوٹلی بنی ہوئی تھی، جو تھیلی تھی، اس نے اس کپڑے کو اس کے اوپر وہ جھپٹا اور اس کے عورت کے ہاتھ سے وہ چھین کے لے گیا، اور اس پرندے نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی گوشت ہے۔ بس ایک لمحہ اور ایک جھٹکا، ٹھیک ہے، اسی عورت کی جو پوری رات کی محنت تھی، جس سے اس نے بچیوں کا کھانا خریدنا تھا، ایک لمحے میں ہی سب ختم ہو گیا۔ تو ذرا سوچئے کہ اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی خالی ہاتھ، آنکھیں خالی، دل ٹوٹ چکا تھا، اور روتی ہوئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں آئی اور درد سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا رب عادل ہے یا ظالم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام چونک گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عورت، تو کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تو سراسر عدل ہے، کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ تجھ پر کیا گزری ہے؟ اور پھر اس نے وہ ساری داستان جو تھی نا حضرت داؤد علیہ السلام کو سنا دی۔ اب سنیے کہانی کا دوسرا رخ، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ابھی وہ عورت اپنی بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر 10 تاجر داخل ہوئے۔ ہر تاجر کے ہاتھ میں 100 دینار تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ہم میں سے ہر ایک کا صدقہ ہے، براہ کرم اسے کسی مستحق کو دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اچانک صدقہ کیوں؟ کیا ہوا؟ تاجروں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، سمندر میں اچانک سے بہت بڑا طوفان اٹھا اور کشتی کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ پانی تیزی سے اندر آ رہا تھا، ہمیں موت سامنے نظر آ رہی تھی، اور ہم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ یا اللہ، اگر تو ہمیں بچا لے تو ہم ہر ایک 100 دینار صدقہ کریں گے۔ اور پھر زخم خوردہ دلوں کے سامنے ایک عجیب چیز ہوئی، ایک بڑا سا پرندہ ہمارے اوپر منڈلانے لگا۔ اس کے پنجوں میں ایک سرخ کپڑے کی پوٹلی تھی، اس نے وہ پوٹلی بالکل ہماری کشتی میں گرا دی، تو ہم نے فوراً لپک کر اٹھائی۔ اس میں ہم نے دیکھا تو سوت تھا، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اسی سوت سے کشتی کا سوراخ بند کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب بچ گئے۔ وہ تاجر کہنے لگے کہ اب ہم یہ نظر پوری کرنے آئے ہیں، اور آپ نہ انہیں جسے چاہے دے دیں۔ پھر کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی عورت کی طرف دیکھا اور نرم آواز میں فرمایا کہ اے عورت، تیرے رب نے سمندر کے بیچ تیرے سوت میں تجارت کی ہے اور تو اسے ظالم کہتی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ ساری رقم جو تھی نا وہ اس عورت کے حوالے کی اور فرمایا کہ جاؤ اپنی بچیوں پر خرچ کرو، اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر سے بہترین لکھتا ہے، بس کبھی کبھی ہمیں سمجھ دیر سے آتی ہے۔ تو میرے پیارے سننے والوں، سوچیں کہ وہ عورت کیا چند درہم چاہتی تھی، اللہ نے اسے ہزاروں دینار دے دیے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میرا رزق چھن گیا، لیکن اصل میں اللہ پاک نے اسے اس کے وہم و گمان سے زیادہ عطا کرنا تھا۔ تو آج آپ کی زندگی میں بھی جو چیز آپ سے چھین رہی ہے، جو دعا پوری نہیں ہوتی، جو چاہت رکی ہوئی ہے، جو دروازہ بند ہے، یاد رکھیں اللہ آپ سے لے کر آپ کو بہترین دینے کی تیاری کرتا ہے۔ آپ کی نظر چھوٹے فائدے پہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نظر بڑے خیر پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو اسی سے ریلیٹڈ ہی ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں ایک تسبیح کرنی ہے 100 دفعہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دل کی گہرائیوں سے اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور وظیفے کے دوران دل میں یہ احساس رکھیں کہ یا اللہ، میں صرف تیرا بندہ ہوں، تجھے اپنا معبود مانتا ہوں، اور یہی کیفیت دل کی قبولیت کی چابی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ اچھی لگی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔